2018 کا جب الیکشن قریب آیا تو اس وقت جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے مل کر کوشش کی کہ شہباز شریف صاحب کو ان کے بھائی نواز شریف سے توڑا جائے، اور انہوں نے جولائی 2018 میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ اپنے بھائی نواز شریف سے علیحدہ ہو جائیں تو ہم آپ کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا، تو پھر جنرل فیض نے اور جنرل باجوہ نے عمران خان کو پرائم منسٹر بنانے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ اب کیونکہ شہباز شریف صاحب اس بات کو خود کنفرم کر چکے ہیں، یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مجھے ایک انٹرویو میں وہ بات کنفرم کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں یہ مجبوری کے عالم میں لے کے آئے تھے، کیونکہ شہباز شریف نے انکار کر دیا تھا، تو اس لیے یہ عمران خان کو لے کے آئے، اور پھر انہوں نے عمران خان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کی۔ کہیں عمران خان ان کی بات مان جاتے تھے، کہیں پر وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، اور پھر جب کچھ عرصہ گزر گیا عمران خان کی حکومت کا، تو اس کے بعد جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے کوشش کی کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، 2019 میں وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اب اس کی بہت سی وجوہات تھیں، اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض یہ انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ کچھ ایسے معاملات کرنا چاہتے تھے کہ جس میں ان کو یہ خدشہ تھا کہ صرف عمران خان نہیں بلکہ ان کے جو وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی وہ بھی شاید کھل کر تعاون نہ کریں، اور پھر انہوں نے جون 2019 میں ایک دن اتوار کا دن تھا، اور انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو آئی ایس آئی کی سربراہی سے ہٹوایا، ان کو لگا دیا کور کمانڈر گجرانوالا، اور پھر جنرل فیض حمید جو ہیں یہ آئی ایس آئی کے سربراہ بنے۔ اب ذرا ڈیٹس پہ غور کریں، ٹائمنگ پہ غور کریں کہ جون 2019 میں عاصم منیر صاحب کو ہٹاتے ہیں، اور 2 مہینے کے بعد 5 اگست 2019 کو نریندر مودی جو ہے وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کی جو آرٹیکل 370 اور 35 ہے اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے، اور مقبوضہ جموں و کشمیر کا جو خصوصی سٹیٹس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان جو ہیں وہ ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، وہ مودی کو ہٹلر قرار دے دیتے ہیں، ہر دوسرے دن اس کے خلاف تقریر کرتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ تھا، اس ایک طرف عمران خان یہ کام کر رہے تھے، اور دوسری طرف باجوہ صاحب جنرل فیض کے ذریعے انہوں نے ایک بیک چینل کھولا ہوا تھا، اجیت ڈوول بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ان کے ساتھ ایک بیک چینل کھولا ہوا تھا، اس میں بہت سی چیزیں چل رہی تھیں اور ان کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جو جنرل فیض تھے اور جنرل باجوہ وہ عمران خان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور عمران خان جو ہیں وہ جب انہوں نے ریلائز کیا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ بہت ایمبیشیس ہیں، اور وہ کبھی ان کو کہتے ہیں کہ جی پنجاب کا چیف منسٹر ہٹا دو، کبھی ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ کا فارن منسٹر ٹھیک نہیں ہے، کبھی ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ کا فلاں وزیر ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جنرل فیض نے بھی عمران خان کے کان بھرنے شروع کیے، اور جنرل فیض تھے جنہوں نے باجوہ اور عمران خان کے درمیان کافی ساری غلط فہمیاں پیدا کر دیں۔ اب فیض صاحب یہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ فیض صاحب اس لیے کر رہے تھے کہ وہ خود آرمی چیف بننا چاہتے تھے، لیکن وہ بڑے جونیئر تھے، تو اب کیا کرتے؟ تو انہوں نے ایک سکیم بنائی، ایک منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے جنرل باجوہ اور عمران خان جو ہیں ان کے درمیان معاملہ طے کروا کے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلوائی جائے۔ باجوہ کو ایکسٹینشن ملے گی تو جو بہت سے سینئر جرنیل ہیں وہ خود بخود ریٹائر ہو جائیں گے، جنرل فیض اوپر آ جائیں گے، اور جب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کی مدت ملازمت 2022 میں ایکسٹینشن کے بعد کمپلیٹ ہوگی تو فیض صاحب جو ہیں یہ بن جائیں گے نئے آرمی چیف۔ تو یہ منصوبہ تھا، تو اس منصوبے کے تحت 2019 میں جنرل فیض نے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف ان تینوں پارٹیوں کو استعمال کر کے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوائی۔ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ الٹیمیٹلی جنرل فیض خود سینئر بن کر آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اور
پھر جب جنرل فیض جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ اب جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے عمران خان کو ان کے بارے میں تھوڑا سا پوائزن کرنا شروع کیا۔ دوسری طرف باجوہ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو میرا آدمی ہے، اس کو تو میرے سسر اعجاز امجد نے لگوایا ہے ڈی جی سی، اور پھر اس کو میں نے ڈی جی آئی ایس آئی لگایا، تو یہ تو میرا آدمی ہے۔